السلام علیکم میرے دوستو، اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اردو گرامر کا ٹاپک ہے اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آج اس کے اقسام کے متعلق پڑھیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی 10 اقسام ہے: اسم ذات، اسم صوت، اسم صفت، اسم استفہام، اسم مصدر، اسم حاصل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم معاوضہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے اسم ذات۔ وہ اسم جو ایک ہی قسم کی تمام چیزوں کے لیے بولا جائے اور اپنی جنس، اپنی شکل و صورت، اپنی خوبی و حقیقت اور حیثیت کے لحاظ سے دوسروں اسموں سے الگ نظر آئے، اسم ذات کہلاتا ہے۔ اسم ذات ایسے اسم کو کہتے ہیں جو ایک ہی چیزوں کی تمام چیزوں کے لیے بولا جائے، یعنی چیز ایک ہو، تمام اسموں کے لیے بولا جائے۔ پتھر، آگ، آسمان، چڑیا، کبوتر، انسان، سانپ، کرسی، میز، گائے، بکری وغیرہ۔ جس کی اپنی جنس ہو، اپنی شکل و صورت ہو، اپنی خوبی ہو، حقیقت ہو، تو اس لحاظ سے اسے اسم ذات کہلاتا ہے۔ دوسرا ہمارے ساتھ ہے اسم صوت۔ وہ اسم جس سے کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو پہچانا جائے، اسم صوت کہلاتا ہے۔ صوت کہتے ہیں آواز کو، اسم کہتے ہیں نام کو، یعنی ایسا جاندار یا بے جان چیز کا نام جو آواز پیدا کرے، مثلاً میاؤ میاؤ، ٹک ٹک، کو کو، گڑ گڑ، کائے کائے وغیرہ۔ تیسرا ہمارے ساتھ ہے اسم صفت۔ ایسا وہ اسم جو کسی دوسرے اسم یعنی کسی شخص یا چیز کی اچائی یا برائی بیان کرے، اسم صفت کہلاتا ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں نے اسم صفت کے متعلق ویڈیو بنائی ہے۔ تو ایسا اسم جس میں کسی چیز کی اچائی یا برائی بیان کی جائے، یا اچائی یا برائی، مثال کے طور پر گرم دودھ، ٹھنڈی آئس کریم، میٹھا آم، لمبا لڑکا، نیک عورت، سبز کوٹ، کڑوی گولی وغیرہ۔ ان میں گرم، ٹھنڈی، میٹھا، لمبا، نیک، سبز اور کڑوی اسم صفت ہے۔ تیسرا ہمارے ساتھ 4 نمبر پر ہمارے ساتھ اقسام ہے اسم استفہام۔ استفہام کہتے ہیں سوال کو، اسم کہتے ہیں نام کو، یعنی وہ نام جس میں سوال کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے۔ وہ اسم جو سوال کرنے یا کچھ پوچھنے کے موقع پر بولا جائے، اسم استفہام کہلاتا ہے۔ مثلاً کون، کہاں، کیوں، کیسے، کتنا، کس کا، کدھر، کس طرف، کب، کیا وغیرہ۔ تو جس چیز کی طرف اس سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہلاتا ہے۔ تو 5 نمبر پر ہمارے ساتھ ہے اسم مصدر۔ یہ وہ اسم ہے جس میں کسی کام کا یا چیز کا کرنا یا سہنا زمانے کے بغیر پایا جائے، یعنی جس میں زمانے کا ذکر نہ ہو، جس میں زمانے کا ذکر نہ ہو، زمانے کے بغیر کسی چیز کا، کسی کام کا یا چیز کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یعنی کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اس میں زمانے کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے، مثلاً آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا، پینا، رونا، جاگنا، سونا، جاگنا وغیرہ۔ یاد رہے کہ دانا رانا مصدر نہیں ہے، یعنی جس لفظ کے آخر میں نہ آتا ہے اسے اسم مصدر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم حاصل مصدر۔ 6 نمبر پر ہمارے ساتھ ہے وہ اسم جو خود تو مصدر نہ ہو مگر مصدر سے بنا ہو اور معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے، اسم حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ جیسے
لڑنا مصدر سے لڑائی، ہنسنا سے ہنسا، تکنا سے تکاوٹ، جیتنا سے جیت وغیرہ. یعنی ایسے اسم جو خود تو مصدر نہ ہو مگر مصدر سے بنا ہوا ہو اور اس کے معنی پر اثر ظاہر کرے. 7 نمبر پر ہمارے ساتھ ہے اسم فاعل، وہ اسم جو مصدر سے نکلا ہو اور کام کرنے والے کو ظاہر کرے اسم فاعل کہلاتا ہے. اسم فاعل یعنی ایسا اسم جو مصدر سے نکلا ہو اور کام کرنے والے کو ظاہر کرے اسم فاعل کہلاتا ہے. مثلا لکھنا سے لکھنے والا، ہنسنا سے ہنسنے والا، رنگنا سے رنگنے والا، آنا سے آنے والا وغیرہ. اس کے بعد 8 نمبر پر ہمارے ساتھ ہے اسم مفعول، وہ اسم جو مصدر سے بنا ہو اور اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو. مثلا لکھا ہوا، پڑھا ہوا، دیکھا ہوا، آزمایا ہوا. یہ بالکل اسم فاعل کی طرح ہے. اسم فاعل میں رنگنا سے رنگنے والا، یہاں رنگنا سے رنگا ہوا مثال کے طور پر. یعنی ایسا اسم جو مصدر سے تو بنا ہو یا اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہو. تو 8 نمبر پر 9 نمبر پر ہمارے ساتھ ہے اسم حالیہ، وہ اسم جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے. مثلا روتا ہوا، دوڑتا ہوا، سوتا ہوا، ٹہلتی ہوئی، لکھتی ہوئی وغیرہ. وہ نام جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے. اسم معاوضہ، اسم معاوضہ وہ اسم ہے جو کسی کام، خدمت یا محنت کے معاوضہ یا اجرت کے لیے استعمال کیے جائے. معاوضہ کہتے ہیں کسی کام کرنا، کسی معاوضہ لینا، محنت کے بدلے کچھ معاوضہ لینا یا اجرت دینے کے لیے استعمال کی جائے. مثلا دھلائی، رنگائی، پکوائی، رگڑائی، سلائی، کٹائی وغیرہ. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچا سکے. خدا حافظ.